अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करन नाज शो। मैं हूं करन नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको वीडियोज़ एंड की अपडेट्स मिलती रहें। बात करने जा रही हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। उस फैसले के हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ। लोगों के लिए, बहुत सारे लोग इसे कह रहे हैं खुशाइंद है, यकीनन खुशाइंद है, लेकिन उसके बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है, जिनका इंतज़ार किया जाना चाहिए कि उन चीज़ों के लिए क्या। पहले मैं ज़रा आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता देती हूँ। 7 साला बच्ची के साथ ज़्यादती का केस था जिस पर जो मुजरिम है उसकी जानिब से अपील दर्ज कर दाखिल की गई थी। 7 साल की सज़ा उसको हुई थी, उस पर अपील दायर की गई थी, लेकिन उसे मुस्तरद किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो मुतासरा खातून है या बच्ची है, उसका जो तन्हाई में लिया गया बयान है वो काफ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियों से, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से बात की है, उनको देखा है, उनकी जहनी साख्त को देखा है कि जब वो इस परेशानी से, इस अजियत से गुज़र जाती हैं तो उसके बाद वो किस स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं। तो ये दुरुस्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बेहतर, एक अच्छा फ़ैसला है। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारे सवालात उठते हैं कि वो हमारे ही माशरे के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस हमें वक्तन फ़वक्तन मिलते हैं। जैसे पिछले दिनों लाहौर मोटरवे वाला सानिया हमारे सामने आया, माहम नामी लड़की जिसने एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, जाके पुलिस में FIR दर्ज करवा दी और फिर उसके बाद पीछे उनके साथ 6-7 लाख रुपए में डील करती रही। एंड फाइनली पुलिस ने पकड़ लिया, पता लगा लिया कि ये गैंग है जो इस तरह के काम कर रहा है। और इससे पहले भी कई सारे लोगों के साथ ये सब करते कराते ये लाहौर नहीं, सॉरी, रावलपिंडी पहुंचे। तो इस तरह के कई सारे केसेस हमारे सामने हैं। कराची का वकार ज़का, यस, वो भी कई सारे ऐसे केसेस को कवर कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। खातून के बारे में आप लोगों को याद होगा जो कहीं नाज़माबाद की साइड पर रोड पर खड़ी होकर रो रही थी बहुत ज़्यादा कि मेरी बच्चे के साथ रेप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंड देन बाद में पता चला कि वो सारी की सारी चीज़ें तो झूठ थी, वो फेक थी, वो सिर्फ और सिर्फ लूट मार का एक तरीका था। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे सामने आते हैं। किसी ने झूठा अपने टीचर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है हरासानी का या रेप का, किसी ने किसी अपने रिश्तेदार के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तो फिर उन सारी चीज़ों में क्या होगा? क्योंकि जो जज साहब होंगे, जो इन केसेस को देख रहे होंगे, फैसला कर रहे होंगे, वो अगर समझते हैं कि जो बयान दिया गया है हालात व वाक़यात को देखते हुए फिर वो उस पर फैसला देंगे। तो क्योंकि जब जो पाकिस्तान का आइन और क़ानून है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसे देखा जाता है, शरीयत के आइन मुताबिक देखा जाता है। तो मैंने इस पर मुफ्तियान कराम से बात की कि इसके ऊपर शरीयत क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया है, तो मुझे बड़ा क्लियरली मुफ्तियान कराम की जानिब से बताया गया कि हद के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ कि हद, वो जो सज़ाएँ मुतय्यन कर दी गई हैं उनको हद कहते हैं। तो जो ज़िना का या जो ज़्यादती का, अगर कोई शादीशुदा है और वो अगर ज़्यादती करता है, ज़िना करता है, तो उसके लिए सज़ा ये है कि संसार किया जाए, यानी कि उसको आधे से ज़्यादा ज़मीन के अंदर गाड़ा जाए और फिर उसके बाद उसको पत्थर मारे जाएँ, इतने पत्थर मारे जाएँ कि वो मर जाए। और दूसरा, अगर कोई गैर शादीशुदा है तो उसके लिए 100 कोड़े की सज़ा है। लेकिन उनके लिए भी गवाहान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर गवाहान के लिए भी बड़ा क्लियर, बड़ा वाज़े आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक हैं कि जहाँ पर लफ्ज़ भी क्या होने चाहिए, अल्फाज भी क्या होने चाहिए जब आप गवाही दे रहे हो। और वो 4 गवाहान वो सादिक हों, अमीन हों, इबादत गुजार हों, आबिद हों। लेकिन अगर उनके बयानात में भी, उन चारों के बयानात में भी तज़ाद पाया जाता है तो जिसके खिलाफ गवाही दी जा रही है उसको नहीं, बल्कि गवाही देने वालों को सज़ाएं होंगी। तो शरीयत ने जो ये सज़ाएं रखी, हद मुतय्यन की है, ये इन्हीं तमाम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मज़हब में हैं, दीन इस्लाम का, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। फ़ख्र करना चाहिए हमें इस बात पर कि ये दुनिया का सबसे मॉडर्न मज़हब है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये इंतहाई नाजुक मामला है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर हद और गवाहान और सारी चीज़ें रखी गई हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है कि जो ज़्यादती के मुतासरा ख़वातीन होंगी, बच्ची है, खातून है, उनसे जो तन्हाई में बयान लिया गया है, जो उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, उस स्टेटमेंट की बुनियाद पर सज़ा दी जाएगी। तो फिर जो ख़वातीन झूठे इल्ज़ामात लगाकर मासूम मर्दों को फंसाने की कोशिश करती हैं,
ان کے خلاف کیا ہوگا، یا یہ پھر اس کے اوپر فردر کیسے دیکھا جائے گا کہ جی وہ خاتون جو کہہ رہی ہیں یا جو بیان دے رہی ہیں وہ جھوٹ بات کر رہی ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر بات کر رہی ہیں. وہ اس خاتون کا مقصد اپنے لیے انصاف لینا نہیں بلکہ پیسے بٹورنا ہے، بلیک میلنگ کرنا ہے، کسی شریف آدمی کو ذلیل کرنا ہے. تو پھر اس بات کا خلاصہ کیسے ہوگا، اس بات کو کیسے دیکھا جائے گا؟ یہ جوابات آنا ابھی باقی ہیں. مفتیان کرام کہتے ہیں کہ جی یہ امپورٹنٹ فیصلہ تو آیا ہے، لیکن اس پر ابھی فردر چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آگے اسی طرح کے واقعات کے لیے مزید سپریم کورٹ کی جانب سے کیا کہا جاتا ہے، کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. ایک طرف بڑا خوش آئند ہے کیونکہ ہم تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ متاثرہ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اتنا اذیت سے گزارنا، شناخت پریڈ ہو رہی ہے جی، پھر اس کے بعد بار بار اس کو اسٹیٹمنٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے، پھر کورٹ کے اندر جب عدالت لگی ہوئی ہے اس وقت بار بار اس سے اسٹیٹمنٹ لیا جا رہا ہے. پھر اسٹیٹمنٹ میں اگر یہاں سے گڑبڑ، پہلے اسٹیٹمنٹ میں اس نے اگر کہہ دیا کہ میرے ساتھ اس دن یہ ہوا تھا، اور پھر اگلے کورٹ میں جب ہیئرنگ کے لیے آئی وہاں پر اس نے کہہ دیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہاں پر کانٹروڈکشن آ گیا. تو یہ چیزیں مزید کیس کو بڑھاتی رہتی ہیں. جو سائل ہوتا ہے یا جو واقعی انصاف کا منتظر ہوتا ہے اس کو انصاف نہیں مل پا رہا ہوتا، چیزیں اور گڑبڑ ہوتی ہیں، اور جو گنہگار ہوتا ہے وہ بچ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر یہاں پر جو ایسی خواتین ہوتی ہیں یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پورے گینگ گروہ ہوتے ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کسی بھی عزت قابل کہہ لیجیے کہ جو شریف لوگ ہیں ان کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ تو یہ جواب آنا ابھی باقی ہے. انتظار کرتے ہیں کہ مزید کیا جیوریڈکشن سپریم کورٹ کی جانب سے دی جاتی ہے، مزید کیا کہا جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. اوبویسلی پاکستان کی عدالتیں جو کام کر رہی ہیں وہ آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہی ہیں. تو مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ کیونکہ اس طرح کے کیسز بتدریج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. میں نے ایک کیس کا حوالہ آپ کو راولپنڈی والے کیس کا حوالہ دیا، اس کے علاوہ کئی سارے کیسز ہیں جو اگر آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ اخبارات دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کے کیسز مل رہے ہوتے ہیں جہاں پر جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ بات کھل جاتی ہے، سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارہ شریف تھا. اور کئی بار ایسے وقتوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو اس الزام کو سہتے اس دنیا سے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس بیچارے نے، غریب نے، اس شریف آدمی نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، اس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا. سو انتظار کرتے ہیں کہ کب مزید اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے بات ہوتی ہے یا فیصلے آتے ہیں. ایک اور بڑا اہم مسئلہ، وزیر اعظم صاحب نے آج میڈیا ٹاک کی، خطاب کیا، اور خطاب میں انہوں نے موبائل فونز کے حوالے سے بات کی کہ موبائل فونز میں فحش مواد جو ہے وہ تباہی، معاشرے میں تباہی کا ذمہ دار ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. الحمدللہ کیا کہوں میں یہاں پر کہ الحمدللہ اس بات پہ احساس ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، لیکن احساس کے علاوہ آگے فردر چیزیں بھی ہونی چاہیے. ہم وہ قوم ہیں جو پورن سرچ کرنے میں ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں. پاکستان پہلے، دوسرے، تیسرے نمبر پر رینک کر رہا ہوتا ہے. موبائل فون پر وہ آپ کو فحش مواد اور وہ آپ کو واٹس ایپ کے اندر میسیجز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں کہ آپ شاید پہلے کبھی، آج سے جب ہمارا بچپن تھا تو شاید جو غلاظت، جو گند 2% یا 5% لوگ دیکھا کرتے تھے، آج ہر کسی کی رسائی میں ہے. ہر کوئی اپنے فون پہ سرچ کر کے، ہر کوئی اپنے واٹس ایپ کے اوپر آپس میں شیئرنگ کروا کے ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو بات تو وزیر اعظم صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ موبائل فون جو ہے وہ تباہی کا ذمہ دار ہے. انفیکٹ میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور ویڈیو کے بیچ میں جب کمرشل چلا تو وہ ایک گیم کا کمرشل تھا، اور اس کمرشل کو دیکھ کے میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا کہ یہ بچوں کے لیے گیم بنائے جا رہے ہیں، اور اس گیم میں کیا ہے، مطلب چوز ٹو کس ٹائپ گیم تھا. اس کے اندر خاتون بھی دی ہوئی تھی، ایک آدمی بھی دیا ہوا تھا جس میں خاتون کو مطلب لائک آپ اس گیم کو کھیلیں، چوز کریں. فضول، مطلب واہیات. میں حیران تھی کہ وہ کمرشلز میں آ رہے تھے. اب آپ کس حد تک کتنا روکنے کی کوشش کریں، کمرشل میں آ رہے. تو اگر میں اپنے آپ کو، میں اس چیز کو روکنے کی کوشش کروں کہ میرے گھر میں اس طرح کا مواد میرے بچوں کے ہاتھ میں نہ جائے، میری فیملی اس طرح کی چیزیں نہ دیکھے، میں ہر طرح سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کروں. بٹ اگر کمرشلز میں آ رہے ہیں، بچوں کے ویڈیوز چل رہے ہیں، اس کے کمرشلز میں آ رہے ہیں، تو پھر بتائیے کیا کیا جائے. تو اس کے لیے پھر باتیں نہیں، وزیر اعظم صاحب آپ کو پالیسی بنانی پڑے گی.
آپ کو دیکھنا پڑے گا, کاؤنٹر اٹیکس کرنے پڑیں گے, روکنا پڑے گا, ایسی ویب سائٹس کو, ایسے سوشل میڈیا سائٹس کو, ایسے مواد کو روکنا پڑے گا. صرف باتوں سے پیٹ نہیں بھرے گا, باتیں کر کے بتانے سے کہ جی تباہی کے ذمہ دار موبائل فون ہے, موبائل فون پر آنے والا فحش مواد ہے, تو اس کے لیے کچھ کریں, اس کے لیے پالیسی بنائیں, بڑے فیصلے کریں, بند کریں ایسے ویب سائٹس کو, ایسا تمام ڈیٹا جو کچھ ہمیں انٹرنیٹ صارفین, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی شاہد آفریدی کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی تھی, انہوں نے آئی تھنک احسن خان کے انٹرویو میں شاہد آفریدی نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ ہمارے قبائلی علاقے ہیں یا ہمارے گاؤں دیہات ہیں, وہاں پر تعلیم نہیں پہنچی, موبائل فون پہنچ گیا, اور ان موبائل فون میں کیا کیا گند غلاظت موجود ہوتا ہے ہم سب کو معلوم ہے, ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چیزوں کو روکیں, ایسی چیزوں کو بند کریں, ایسا ڈیٹا جو بھی کچھ آ رہا ہے, جو انٹرنیٹ ہمیں مل رہا ہے, کیونکہ اگر ہم سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے لیکن ہمیں ٹیکنالوجی مل گئی ہے, سمجھ لیجیے گنجے کے ہاتھ میں ناخن آ گئے ہیں, تو ہم خود ہی اپنے گنجے سر کو کھجا کے اسے خون آلود کر رہے ہیں, تو پھر ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے, بڑے فیصلے کریں, کریک ڈاؤنز کریں, ایسی ویب سائٹس کو بند کریں, ایسا مواد آ رہا ہے اس کو روکنے کی, بند کرنے کی کوشش کریں. پھر بہت ساری جگہوں پر تو ماشاءاللہ ہم خود ہی سیاسی طور پر بھی دیکھ لیجئے, ایسے ویڈیوز ہڈن کیمرہ سے بنا کر ویڈیوز آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی معاشرے میں تباہی کا ذمہ دار بنتے ہیں, وزیر اعظم صاحب, اور وہ بھی وہ فحش مواد ہی ہے جو سیاسی لوگ ہی آپس میں اس طرح کی چیزیں کر کے وہ ساری چیزیں عوام تک پہنچاتے ہیں, اور عوام پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کو کنڈیم کرنا چاہیے, وہ چاہے آپ کے سائڈ سے ہو رہا ہو, چاہے اپوزیشن کی سائڈ سے ہو رہا ہو, جہاں سے بھی گند ہو رہا ہو اس کو کنڈیم کریں, ان چیزوں کو بند کریں, ان کے اوپر صرف اور صرف باتیں نہ کریں اپنے خطاب میں کھڑے ہو کے, بلکہ اس کو روکنے کی, اس کو بند کرنے کی, اس پر کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. میں بہت زیادہ خوفزدہ ہوں اس بات پر کہ جو ہماری آنے والی نسل ہے, جو ہماری یہ ابھی بچے ہیں ہمارے, وہ آج سے 5 اور 10 سال کے بعد یہ جو 2021 کا ہم ایرا گزار رہے ہیں, اتنی گند اور اتنی غلاظت ہے یہاں پر, جب ہمارے بچے آج سے 5 سال 10 سال کے بعد بڑے ہوں گے, ان کا وہ وقت کیسا ہوگا. تو اللہ سے دعا ہے کہ مزید بگاڑ کے بجائے اب ہم بہتری کی جانب سفر کریں. اگر ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ گند کا ذمہ دار کون ہے, تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو روکنے کے ذمہ دار آپ ہیں. ان چیزوں پر کریک ڈاؤن کریں, ان کو بند کریں. اپنا خیال رکھیے, ویڈیو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ساتھ ساتھ اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کی اس پر کیا رائے ہے. اپنا خیال رکھیے, اللہ نے کے بعد.